بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اکرام اور احترام کے لائق بزرگوں، دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے مقدس برکت والے پاک ناموں کے ساتھ، جو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، علیم ہے، وہ اللہ جو رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں پیارے آقا سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ درود و سلام کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت اقدس کا دل سے تذکرہ جب بھی ہوا، سیرت اقدس کا دل سے تذکرہ جب بھی ہوا، وہ مبارک ساعتیں جانے بہاراں ہو گئیں۔ ذکر حبیب کم نہیں ہے وصل حبیب سے، ذکر حبیب کم نہیں ہے وصل حبیب سے۔ مطلب یہ ہے اپنے پیارے کا ذکر کرنا، اپنے حبیب کا تذکرہ کرنا، انہیں یاد کرنا، یہ ان کی ملاقات سے کم نہیں ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ میرے ماں باپ، میری عزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے قربان اور نثار ہے۔ میری ہر چیز ان کے لیے قربان ہے،
ان کے نام کی بلندی کے لیے قربان ہے، ان کی شان اور شوکت کے لیے قربان ہے۔ میں بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میری ہر چیز قربان۔ فداک ابی و امی یا سیدی یا خاتم الانبیاء والرسل۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے ان کی یاد پر قربان ہو جائیں، ان کی یاد کے لیے میسر آ جائیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس لیے تھی؟ ہم اور آپ بارہا اس کے مقاصد کو سنے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں ہوئی تھی اس کے اوپر روشنی ڈالا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد ہدایت کا انقلاب لانا تھا۔ کیا لانا تھا؟ ہدایت کا انقلاب، انسانیت کے اندر انقلاب پیدا کرنا تھا، انسانوں کو جن کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی اسے زندہ کرنا تھا۔ پیارے آقا کی آمد کا ایک مقصد تھا۔ اسی لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، پیارے آقا کی آمد کا انتظار ہر کسی کو تھا۔ انسانی طبقے میں سے ہر طبقے کو انتظار تھا۔ انسانی طبقوں میں سے ایک طبقہ یتیموں کا ہے، یتیموں کے طبقے کو پیارے آقا کی آمد کا انتظار تھا۔ سارے یتیم منتظر تھے، انتظار میں تھے، اس لیے پیارے آقا کو در یتیم بنا کر بھیجا گیا۔ پیارے آقا کو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا اور ان کا والی بننا تھا، اس لیے پیارے آقا کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور فرمایا گیا الم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے یتیم پایا اور پھر آپ کو ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ آپ در یتیم تھے، آپ آئے تو یتیموں کے والی بن گئے۔ یتیموں کے تعلق سے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں کتنے قریب ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، زیادہ کوئی فرق نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی طبقوں میں سے ہر طبقے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اسی لیے قرآن نے بیان کیا آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت۔ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی رہبری نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ پیارے آقا تشریف لائے، انسانوں کے ایک طبقے کو جو یتیم تھے ان کو ان کا حق ادا کیا،
ان کا حق سمجھایا اور لوگوں کو ان کے تعلق سے ہدایتیں دی، تعلیمات سکھائے۔ اور اسی طرح بیواؤں کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا اور بیوگی کا داغ ان سے دور کیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے جو بیوہ جب جو بھی کوئی ہو جائے تو اب اس کے حقوق سارے مار لیے گئے، ختم کر دیے گئے، کوئی اس کا حق نہیں بنتا تھا، کسی بھی چیز میں اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیواؤں کو ان کا حق ادا کیا، ان کی حالت کو صحیح کیا اور فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، مسکین کا اور بیواؤں کا دیکھ ریکھ کرنے والا، خیال رکھنے والا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، وہ ایسا ہے گویا کہ نہیں تھکنے والا تہجد گزار، تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہے، روزانہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ تہجد پڑھنے والا کبھی نہ کبھی سو جایا کرتا ہے، کبھی نہ کبھی آنکھ لگ جایا کرتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بیواؤں کا اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا اور ان کی دوا دارو کا انتظام کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ نہیں تھکنے والا تہجد گزار، اور ایسا ہے گویا کالصائم لا یفطر کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے روزے دار کی طرح۔ کتنا بڑا ثواب ہے! یہ حق کس نے دیا؟ یہ حق پیارے آقا نے دیا۔ تو پیارے آقا کی آمد کا انتظار انسانیت کے ہر طبقے کو تھا۔ ایسے ہی ان مظلوم اور ستم رسیدہ لوگوں کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا رحمت سے کم نہیں تھا۔ وہ مظلوم جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ظالم کے شکنجے ظلم میں پس رہے تھے، ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد اس طرح کریں کہ اسے ظلم سے روک دیں، ظلم کرنے سے اسے روک دیں۔ مظلوم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد اس طرح کریں کہ اسے ظالم کے ظلم سے نجات دلا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار بر و بحر کو بھی تھا، فضا کو بھی تھا، زمین کو بھی تھا، سمندر کو بھی تھا۔ قرآن کی زبان میں اسی کو ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، انسان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے اور بگاڑ غالب آ گیا ہے۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا، بگاڑ غالب آ گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بر و بحر کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بر و بحر یعنی زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں جو بگاڑ آ گیا تھا، جو ضلالت آ گئی تھی، جو گمراہی آ گئی تھی، جو جہالت پنپنے لگی تھی، اس سب کو ختم کرنے کا ذریعہ پیارے آقا کی بعثت تھی۔ اسی لیے شاعر ان تمام ضلالتوں کو اپنے شعر میں پرو دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے،
پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا بہترین اور مبارک وہ دن تھا جو پیر کا دن، ربیع الاول کی 9ویں تاریخ 570 پر ایک عیسوی اپریل کا مہینہ 20 یا 22 تاریخ یا 21 تاریخ، صبح صادق کے بعد کا وقت، طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت، کیا سہانا وقت ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے، رات دور ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا کی آمد ایسے وقت میں ہوئی گویا کہ ہر طرح کی تاریکی ختم ہو گئی، ہر طرح کی سیاہی دور ہو گئی، ہر طرح کی ظلمت ختم ہو گئی، بلکہ حقیقت میں اجالا ہو گیا، حقیقت میں سویرا ہو گیا، حقیقت میں صبح ہو گئی۔ گویا حقیقی صبح پیارے آقا کی آمد سے ہوئی ہے، حقیقی صبح ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے اس مکان میں جو عبد المطلب کا نوجوان چہیتا مرحوم بیٹا، اس کی اہلیہ امی جان حضرت آمینہ کے بطن سے دنیا اس فانی میں تشریف لائے، کیسا سہانا منظر تھا، تاریخ گواہ ہے۔ ویسا منظر دنیا نے کبھی دیکھا نہ دیکھے گی۔ دنیا کا آسمان یہ شاہد اور گواہ ہے، وہ سرزمین وہ گواہ ہے کہ وہ ایسا وقت تھا۔ امی جان بیان کرتی ہیں، حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں، جب پیارے آقا میرے بدن سے ظاہر ہوئے ایک دم نور میرے آنکھوں کے سامنے چھا گیا، ایسا لگ رہا تھا گویا کہکشائیں بالکل میرے اوپر آ کر گرنے والی ہیں، پورا یونیورس سامنے آ چکا ہے، سیارے اور ستارے سب استقبال کے لیے آ چکے ہیں، دونوں جہاں کے سردار کی تشریف آوری ہونے والی ہے، سب ویلکم کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، ملائکہ بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ولد الہدی، سرچشمہ ہدایت پیدا ہونے والے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ۔ فالکائنات ضیاء ولد الہدی فالکائنات ضیاء۔ پیارے آقا کی تشریف آوری، سرچشمہ ہدایت تشریف لانے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں۔ وفم الزمان تبسم وثناء، زمانے کی لبوں میں تبسم ہے اور حمد باری ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے پورا زمانہ۔ وفم الزمان تبسم وثناء والروح والملأ الملائک حولہ، حضرت جبرائیل، روح القدس اور تمام فرشتے ملائے اعلیٰ ان کے ارد گرد، للدین والدنیا بہ بشراء، دین و دنیا کی کامیابی اور سرفرازی کی انہیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس حال میں کہ آپ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے، انگلی کا اشارہ کیا،
یہ بتا دیا کہ ساری کائنات کا خالق ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ایک ہے، گواہی دی۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی بھی نہیں، اتنے پاک اور صاف آپ تشریف لائے، اتنے پاک اور صاف، خوشبوؤں سے مہکا ہوا، سارا کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے تو اس کی ناف لگی ہوئی ہوتی ہے، آنت ناف سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پیارے آقا تشریف لائے، کوئی گندگی کا قطرہ تک نہیں، ناف کٹی ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سرمگی آنکھیں، بال بنے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آپ کی ولادت کی کیا شان ہے، اللہ اللہ، آپ کی تشریف آوری کی کیا نرالی شان ہے۔ آتے ہیں فوراً سجدے میں سر چلا جاتا ہے، کوئی آپ کے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے آپ کے سطر کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ جو ہر ننگے بدن پر اپنی رحمت کی چادریں ڈالنے والا، وہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، ایسا انتظام فرمایا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرما کو خدا کا فرمان کہیے، جن کے فرمانے کو خدا کا فرمان کہیے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی والدہ بی بی آمینہ امی جان نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی باندی سمیبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے اپنے معصوموں کو، اپنے بچوں کو ابتدائی پرورش کے لیے، ان کی اچھی نشوونما کے لیے، ان کی سلیس زبان سیکھنے کے لیے، فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے بچوں کو قریوں میں بھیج دیا کرتے تھے، سٹی سے دور بھیج دیا کرتے تھے، دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ دیہاتوں کی عورتیں سٹی میں آتی تھیں، شہروں میں آتی تھیں، تلاش کرتی تھی کس کے گھر میں نومولود ہے، کس کے گھر میں پرورش ولادت ہوئی ہے، تلاش کر کے وہ اپنے ساتھ ان بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ گھر والے ان کو کچھ معاوضہ دے دیا کرتے تھے، کچھ رقم ادا کر دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد احمد نام رکھا، خبر پہنچائی گئی دادا کو کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، فوراً آئے اور نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ انوکھا نام تھا، یہ نام کسی نے نہیں سنا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میرے اس پوتے کی تعریف زمین پر بھی اور اس آسمان پر بھی کی جائے گی۔ کیا دوربین آدمی تھے، کیا نظر تھی، اللہ اکبر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کوئی معمولی نام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس نام کی برکتوں کا ظہور کس کس طرح سے ہوا ہے؟ اپنے بچوں کا نام اس نام کے ساتھ رکھا کریں، ادھر ادھر کے ناموں کو مت جایا کریں۔ ایسے ویسے ناموں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر کسی نام کی ویلیو اور حیثیت اور وقعت اور شرافت ہے، عزت ہے، اسی نام کی ہے۔ اس نام کے ساتھ اپنے پوتوں کا، اپنے نواسوں کا، اپنے بچوں کا نام رکھیے، اس نام کے ساتھ دوسرا رکھیے۔ پہلے نام چاہیے محمد، کیا چاہیے؟ یا پھر آخر میں چاہیے احمد۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بلایا جائے گا سب کو، سب سے پہلے جنت میں انٹری دی جائے گی جن کا نام آقا کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کے بعد دوسروں کو۔ اس نام کی ویلیو ہے، قدر ہے، بہت عظیم اور برکت والا نام ہے۔ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہو اور فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی آپ کے خاطر ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے نام کو، آپ کی شان کو مقام بلند عطا کر دیا ہے۔ آپ کا نام بھی بڑا بلند ہے۔ کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے جہاں آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ کون سی جگہ ہے بتائیے ذرا؟ سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد میں، جہاز میں، سواریوں میں، جہاں کوئی اللہ کا بندہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، عبادت کا ارادہ کرتا ہے، اس کی یہ عبادت مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک پیارے آقا کا نام لے کر پیارے آقا پر ہدیہ درود سلام پیش نہ کرے۔ چنانچہ بندہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ نبی جی اللہ کی رحمت آپ پر ہو، برکتیں اللہ کی آپ پر ہو، سلامتی آپ پر ہو۔ جب تک التحیات نہ پڑھے نماز کی تکمیل نہیں۔ عبادت میں سب سے محتم بالشان عبادت ہے، اس عبادت کا کمال پیارے آقا پر درود و شریف کے بعد۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے حبیب کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، ان کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ عرش والے کا نام محمود ہے، پیغمبر دو جہاں کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کا عشق عطا فرمائے۔